بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 274واں دن 4 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علمی مرتبہ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، چنانچہ صحابہ کو چھوڑ کر تمام مردوں عورتوں پر انہیں فوقیت حاصل تھی۔ وہ بیک وقت قرآن کریم کی حافظہ، تفسیر و حدیث کی ماہر اور مشکل مسائل کو حل کرنے میں بے مثال ذہانت کی مالک تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے شریعت کے احکام و مسائل معلوم کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تو اس کا حل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کرتے اور وہ فوراً اس کا حل بتا دیا کرتی تھی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں اور امہات المؤمنین کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ان سب سے زیادہ وسیع ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ دین کا چوتھائی حصہ انہی سے متعلق ہے۔ انہوں نے دین اسلام اور شریعت کے احکام کو پھیلانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ان سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ بلا شبہ پوری امت پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں، اسی وجہ سے انہیں محسنہ امت کہا جاتا ہے۔ سن 58 ہجری میں مدینہ میں انتقال فرمایا اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آندھی آنے کی خبر دینا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ وادی القریٰ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو ایک زوردار ہوا چلے گی، لہذا اس وقت کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، نیز جس کے پاس اونٹ ہو اس کو بھی رسی سے باندھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کو بہت زور سے ہوا چلی اور ایک آدمی کھڑا ہو گیا تو ہوا نے اس کو اٹھا کر جبل طی میں گرا دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مشکل کاموں کی آسانی کی دعا۔ جب کوئی مشکل کام آ جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ترجمہ، اے اللہ تیرے کیے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا اور تو جب چاہے سخت رنج و غم کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیسے تہائی قرآن پڑھ لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، فتنہ و فساد کرنے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں، زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بس یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں یا وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے زیادہ آخرت اہم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے آخرت کو چاہتے ہیں۔ فائدہ، انسان ہر وقت دنیاوی فائدے میں منہمک رہتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر زیادہ کی جائے، کیونکہ آخرت کی فکر کرنا زیادہ اہم ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، سب سے پہلے زندہ ہونے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی واہدی لیلی۔ ترجمہ، اے اللہ ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئیں، تو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میری آنکھ کو سلا دے اور میری رات کو پرسکون بنا دے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو، اگر اتنا اونچا نہ رکھ سکو تو کم از کم ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو۔